مدرسۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ۔ الحمدللہ عز و جل، آج ہم مدرسۃ المدینہ نیو سٹی واک کینٹ فیز 1 یہاں موجود ہیں، اور یہاں کے مدرسین اور اطراف کے مدرسین اس کابینہ کے یہاں موجود ہیں، اور آج کا ہمارا عنوان ہے پورا دن بیٹھا رہتا ہوں کوئی بچہ سنانے ہی نہیں آتا۔ کیسا عنوان ہے؟ جب مدرسین سے ہم بات کرتے ہیں نا کہ آپ کا رزلٹ کمزور کیوں ہے، یا ممتاز کیوں نہیں ہے، یا 100% کیوں نہیں ہے، تو بعض اوقات اس طرح کی بات بھی سننے کو آتی ہے کہ میں تو بیٹھے رہتا ہوں، بلکہ میں نے تو اتنے مسئلے سنا دیے ہیں، اتنی تراویح کی نماز پڑھا دی ہیں، اور 8 سے 4 تک بیٹھا رہتا ہوں، لیکن سنانے نہیں آتے بچے، میں کیا کروں؟ تو ان کے لیے آج کچھ معروضات پیش کرنی ہیں، التجائیں پیش کرنی ہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر سب بچے خود ہی سنائیں تو پھر تو میرے خیال میں مدرس رکھنے کی، استاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک کیمرہ لگا دیا جائے، بچے آئیں، اس میں ریکارڈ ہوں، سنائیں اور چلے جائیں۔ تو بچہ سنائے، اس کے لیے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بچے کو آتا ہے یا نہیں۔ آتا ہوگا تو سنائے گا نا، یاد ہوگا تو سنائے گا۔ جس کو یاد ہے اس کو سنانے میں کیا پرابلم ہے؟ یاد نہیں ہے اس لیے سنا بھی نہیں رہا۔ اب یاد کرنے کے لیے ذہن کس نے بنانا ہے؟ تو وہ بھی قاری صاحب ہی بنائیں گے نا، اس کے لیے کوئی الگ سے قاری صاحب تو ہائر نہیں کریں گے، یہ سننے والے قاری صاحب ہیں، یہ یاد کروانے والے قاری صاحب ہیں، تو ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ تو یہ آواز یا یہ صدا تقریباً اس کلاس سے آتی ہے جہاں پر قاری صاحب کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ سب بچے ذہین میرے پاس ہوں، ممتاز ذہن والے ہوں، اعلیٰ کوالٹی والے ہوں، سب ترتیب سے صبح صبح آئیں، سبق سنائیں، سب کی سنائیں، منزل سنائیں اور واپس چلے جائیں، مجھے کچھ نہ کرنا پڑے۔ تو آج تک ایسا استاد تو مجھے نہیں ملا، نہ ہی معاشرے میں ایسا کوئی استاد نظر آیا ہے کہ جس کو ایسی کلاس کے بچے مل گئے ہوں کہ سب کچھ خود ہی کرتے ہوں، کمپیوٹر سسٹم ہو اور خود سبق سب کی منزل سب سناتے چلے جائیں اور ترکیب بندی چلے جائے، تو ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ تو ساری کوشش استاد کو خود ہی کرنی پڑتی ہے۔ تو چند باتیں یہاں میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تدریس کرنا جو ہے نا، پڑھانا یہ ایک فن ہے، پڑھنا ایک اور فن ہے۔ بعض اچھا پڑھتے ہیں، حدر میں، ترتیل میں، تدویر میں اچھا پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ اچھا پڑھ رہے ہیں تو بچے بھی ہمیں اس طرح اچھا ہی سنائیں۔ تو آپ نے جو اچھا پڑھا ہے اس میں آپ کے استاد کا کمال ہے کہ اس نے آپ کو ایسا سکھایا ہے۔ آپ کی اپنی صلاحیتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن وہ الگ ایک فن ہے، پڑھانا الگ ایک فن ہے، اور ہر اچھا پڑھنے والا اچھا پڑھائی یہ ضروری بھی نہیں ہے۔ اور بہت سارے ایسے ملتے ہیں کہ جو بہت اچھی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن جب کلاس کے رزلٹ کی باری آتی ہے تو کمزور، یا بس مشکل سے 70-75 رزلٹ آتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ تو میں 70 والا پاس ہوتا ہے، یعنی جس کلاس کا رزلٹ 70% ہو، ایوریج کے لحاظ سے، اوسط کے لحاظ سے ہو، وہ پاس ہوتا ہے۔ تو پڑھانا اور ہے، پڑھنا اور ہے۔ تو اگر آپ اچھا پڑھتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ اچھا پڑھائیں، تو اس کے لیے آپ کو سیکھنا ہوگا کہ پڑھانا کیسے ہے۔ جس چیز میں آپ کی کمزوری ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یار اس میں مجھے نہیں ہو رہا، تو اس پہ اپنے سینئر مدرسین سے مشورہ کیا جائے۔ چند باتیں میں ظاہر ہے اس مختصر سی ویڈیو میں پیش کر سکوں گا، اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے سینئر اساتذہ سے مشورہ کریں گے، یار یہ 3 بچے ہیں، ان کی منزل کچی ہے، میں کیا کروں؟ یہ 4 بچے ہیں، یہ سبق سنانے میں تنگ کر رہے، اس میں کیا کروں؟ ان بچوں کے پارے کچے ہیں، کس طرح پکا کروں؟ تو یہ ساری باتیں سیکھنی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر محنت ہوتی ہے۔ اب جن اساتذہ کے، قاری صاحبان کے رزلٹ اچھے آتے ہیں 100% سے مراد سارے پاس 100% نہیں، 100% سے مراد دعوت اسلامی کے جو مدارس المدینہ میں ہے ان میں 100% سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہر بچے کے 100 نمبر، تب یہ 100% ہے ایوریج کے لحاظ سے۔ تو ایسے رزلٹ بھی ہمارے ہاں آتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پورا دن سننے سنانے میں مصروف رہتا ہے، سبق سن رہے ہیں تو سب کی سن رہے ہیں تو منزل، پھر جن کے دور لگے ہوئے ہیں ان کا بھی ٹیسٹ لینا، اچھا پھر خود سننا۔ یہ جس استاد میں کوالٹی آ گئی نا خود سننے کی، کہ پورا پارا میں نے خود سننا ہے، تو اب بچہ کتنی گڑبڑ کرے گا؟ جب پورا پارا ان کو پتہ ہے کہ جب قاری صاحب نے سننا ہے اور تو وہ تیاری کر کے آئے گا۔ جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ قاری صاحب نے دور پہ کام چلانا ہے، چلو ٹھیک ہے تھوڑے ایک دور کو سنیں، چلو جی آپ اس کے ساتھ دور کر لو، آپ اس کے ساتھ دور کر لو۔ خود سننے کا ذہن نہیں ہوگا تو کیا ایسی کلاسز کے اساتذہ جو ہے نا پھر بعد میں کہتے ہیں جی سنانے نہیں آتا۔ بھائی سنانے
اس لیے نہیں آتا کہ اس کی تیاری نہیں ہے. اور تیاری کون کرائے گا؟ آپ کرائیں گے. تیاری کے لیے استاد الگ سے استاد تو نہیں رکھا جائے گا نا, وہ بھی آپ ہی کریں گے. تو یوں تیاری بھی آپ کو کرانی ہے, سبق آپ کو سننا ہے روزانہ. سب کی منزل کے ہم نے گروپ بنائے ہوتے ہیں, حلقے بنائے ہوتے ہیں, 3 حلقے ہوتے ہیں عموماً. تو ایک مقررہ جو حلقہ ہے اس کی سب کی منزل آپ خود سنیں, 2 کے دور لگائیں. اور دور والوں کو بھی آپ کو ٹیسٹ لینا ہے, اور روز ٹیسٹ لینا ہے. جب آپ روز ٹیسٹ لیں گے اور جس حلقے کی باری ہوگی اس کی سب کی منزل خود سنیں گے تو بچوں کو پتہ ہوگا کہ یہ قاری صاحب خود سنتے ہیں, اور وہ تیاری کر کے بھی آئیں گے. ظاہر 1 دن 2 دن بچوں کو بھی تو شرمندگی ہوتی ہے کہ استاد کے آگے شرمندگی ہوگی, نہیں سنائیں گے, یاد نہیں کریں گے. تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ استاد بیچارہ ہمارا 2 روپئے لگاتا ہے تو وہ ظاہر بچے کو سنانا اور ہے, استاد کو سنانا اور ہے. تو 1-2 رکوع سنیں, اب کسی کو پکڑا دیا تو اب بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کل ہماری باری, قاری صاحب ایسے ہی کریں گے. تو وہ بچے پھر نہ سنانے کا ان کا ذہن بن جاتا ہے. اور قاری صاحبان کیا کرتے ہیں, آج ناگا سبق یاد نہیں ہے, کچا ہو گیا, یہ لکھ کے بس جان چھڑا دیتے ہیں. تو رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ جب رزلٹ کمزور آتا ہے یا مطلب وہ مشکل سے پاس ہوتے ہیں بیچارے, کہ ان میں کئی بچے کمزور ہو رہے ہوتے ہیں, تو پھر وہ کہتے ہیں جی کہ کوئی سنانے نہیں آتا. تو بھائی سنانے کے لیے آپ کو تیار کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کلاس میں استاد گیا اور 1 ہفتہ اس نے گزار لیا اس میں, تو بچے استاد کی نفسیات کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ استاد سننے والا ہے, ٹائم پاس کرنے والا ہے, پڑھانے والا ہے, یا وقت پاس کرنے والا ہے. اب اس کی کیفیت کے مطابق, اس کے مزاج کے مطابق بچے چل رہے ہوتے ہیں. تو اگر استاد سننے والے تو بچے کہتے ہیں یار بس اب تو یہاں پڑھنا ہی پڑے گا, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. تو ظاہر 1 دن نہیں سنائے گا, 2 دن نہیں, 3 دن نہیں, 4 دن نہیں. پھر سرپرست سے بندہ بات کر سکتا ہے کہ بھائی یہ سنا نہیں رہا, تو وہ یاد کر کے گھر سے بھی آئیں گے. بالفرض اگر یاد کر کے گھر سے نہیں آتے تو مدرسے میں بہت ٹائم ہے. بھائی مثال کے طور پر منزل میں اس کی غلطیاں آ گئیں یا منزل کچی ہو گئی, تو بھائی ابھی آپ کے پاس 2 گھنٹے ہیں, 1 گھنٹہ ابھی یاد کرو. ان 3 بچوں کے بعد آپ کی باری ہے, تو بچہ تیاری کر لے گا, اس کو آپ سنیں. تو جب اس کو پتہ ہے یار بعد میں بھی سنانا ہی ہے تو پہلے تیاری کر کے آئے گا. تو یوں استاد پر ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. اگر ہم یہ کہیں نا کہ بچے جس کا 100% بھی رزلٹ ہے نا ایوریج کے لحاظ سے, اس کلاس کو بھی اگر پوچھیں تو وہ کہیں گے یار بچے جو ہے نا تنگ کرتے ہیں. لیکن کیا کہ وہ تنگ ہوتے نہیں ہیں, وہ سنتے ہیں. ظاہر اب حفظ کا شعبہ ایسا ہے کہ اس میں روزانہ سبق یاد کرنا, روز سبقی یاد کرنا, روز منزل یاد کرنا, یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی. لیکن جب وہ ایک کلاس ہوتا ہے نا, پٹڑی پر ٹرین چل پڑتی ہے نا جب, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے سارے ایک ماحول میں ڈل جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے اساتذہ ہیں جو اچھا پڑھاتے ہیں, اب کسی وجہ سے ان کا کسی دوسرے شہر تبادلہ ہوا یا دوسری کلاس میں وہ گئے, تو وہاں جا کر ان کا رزلٹ وہی آ رہا ہے. یعنی یہاں 100% تھا تو وہاں 2-3 ماہ بعد وہاں بھی 100% آ گیا, یا 95 سے اوپر آیا رزلٹ. جہاں بھی ان کو بھیج ان کا رزلٹ یہی آئے گا. اور اس کے مقابلے میں مطلب وہ ذرا اس طرح کے استاد کے سارے بچے خود ہی سب کچھ کر کے آئیں اور مجھے سنائیں, ان کو اگر اس طرح کی کلاس میں بھیج دینا کہ بھئی یہ 100% رزلٹ ہے اور کسی وجہ سے قاری صاحب چھوڑ گئے یا تبادلہ ہو گیا, تو آپ اس میں پڑھائیں, تو ان کا کیا رزلٹ ہوگا 2-3 ماہ بعد وہی یا تو کمزور آ جائے گا یا تو مشکل سے 70 کراس کرے گا. تو واضح اس چیز کی یہ ایک مطلب ہمارے پاس ہے کہ سب کچھ استاد کو کرنا ہے. ہاں قسمت سے کوئی ذہین بچے کوئی 1-2 مل جائیں کلاس میں, 2-3 مل جائیں جن کو اتنا نہیں کہنا پڑتا وہ اور خود ہی سنا رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی ہوتا ہے. لیکن اکثر محنت جو ہے نا وہ استاد کی ہوتی ہے, اور سارے بچے استاد کے مزاج پر چل رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے سب سے یہ عرض ہے کہ یہ کہنے کے بجائے کہ بیٹھے رہتا ہوں سنانے نہیں آتا, سنانے کے لیے بچوں کو تیار بھی کریں. اچھا جو بچے ذہین ہیں وہ تو خود ہی سنا لیتے ہیں, اور سب سننے میں کہتے ہیں یار سارے ذہین بچے میرے پاس آ جائیں. تو سارے ذہین نہیں ہوں گے, کچھ نہ کچھ ہوں گے. تو کچھ نہ کچھ جو سنا رہے ہیں ان کا سنیں آپ, لیکن سارے کبھی بھی آپ کو نہیں سنائیں گے. اس کے لیے ان کا ذہن بنانا پڑے گا, سرپرست سے رابطے کرنے پڑتے ہیں, بچوں کو بار بار کہنا پڑتا ہے. ہو سکتا ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ درست نہ ہو, یاد کرنے کا طریقہ درست نہ ہو, اس پر توجہ دلانی پڑتی ہے بار بار. تو جا کر یہ مطلب ترکیب کرنی پڑتی ہے. اچھا پھر جن کا سبق سب کی منزل کچا ہوتا ہے یا غلطیاں آتی ہیں اس پر ان کی تربیت کرنی پڑتی ہے, اور بچوں کا فالو اپ کرنا پڑتا ہے, کلاس پر پوری گرپ کرنی پڑتی ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں سنتے تو ہیں, اب ایک بچے کا سننے میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ پوری کلاس آپس میں کھیل رہی ہے, شرارتیں کر رہے ہیں, بچے اس طرف توجہ نہیں ہے.
تو پوری کلاس پر توجہ، ایک کا سنیں لیکن ادھر بھی توجہ کہ ادھر بچہ کیا کر رہا ہے، اس کے بعد جس کی باری آ رہی ہے کیا اس کی تیاری ہے، اس کے بعد جو آ رہا ہے سنانے والا کیا اس کی تیاری ہے. تو اس طرح تمام بچوں پر اس کی توجہ کہ جو جن کا میں نے خود سننا ہے ان کی کیا تیاری ہے، جن کا دور ہونا ہے ان کی کیا کیفیت ہے. ان سب چیزوں کو لے کر چلنا ہوتا ہے. تو جو اچھا پڑھانے والے اساتذہ ہیں ان سے بھی آپ مشورہ کریں. مزید چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، اس پر بھی توجہ کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ بچے نہیں سناتے، بلکہ آپ یہ کہیں گے کہ بچے سناتے ہیں لیکن سننے والا ہو. یہ نہ ہو کہ ایک دن جذبہ آیا سن لیا، 2 دن جذبہ آیا، ہفتہ جذبہ آیا پھر ٹھنڈا پڑے گا، تو ایسے نہیں ہوگا. تو استقامت کے ساتھ روز ہی سننا ہے. اور جو پڑھاتے ہیں نا صحیح معنوں میں قاری صاحبان، ان کو تو کہتے ہیں نا کہ وہ خارج کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، یہ کیفیت ہوتی ہے اور ٹائم ختم ہو جاتا ہے. یہ ان مدارس کی بات کر رہا ہوں جو 8 سے 4 بجے تک چلتے ہیں. اور جو رہائشی مدارس ہیں جہاں بچے رہتے ہیں وہاں تو مطلب بچے بھی وہیں ہوتے ہیں، سب کچھ خود ہی کرنا ہوتا ہے. تو جب خود کرنے کا ذہن بنے گا نا کہ نہیں سنانا تو میری ذمہ داری ہے، کوئی بچہ نہیں سنا رہا تو میری ذمہ داری ہے، غلطیاں کر رہا ہے تو میری ذمہ داری ہے، کچا سنائے گا تو اس کو پکا کرنے کی میری ذمہ داری ہے. جب ہر چیز کی میری ذمہ داری ہے تو انشاءاللہ عزوجل اس طرح کے مسائل نہیں آئیں گے. اور آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بچے نہیں سناتے، بلکہ آپ یہ کہیں گے کہ آئیں میری کلاس کا ٹیسٹ لیں، سنیں، انشاءاللہ عزوجل بچے آپ کو سنائیں گے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.